نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی خدمت کا ایک اور سلسلہ انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری قرآن کریم کی تفہیم ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے کہ دراصل اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ نماز فجر ادا کرو، مسجد سے باہر نکلو، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے شہر مدینہ سے باہر جاؤ اور کھلے میدان کے اندر جب آپ لوگ پہنچو وہاں پہ دو سرخ اونٹنیاں آپ کو مل جائیں تو کیا یہ چیز آپ کو پسند ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھا انعام ہے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نماز فجر ادا کرے اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھے اور قرآن کریم کی دو آیات کو سمجھ لے، ان کا معنی و مفہوم سمجھ جائے، اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کو اچھی طرح سیکھ لے، تو یہ کام کسی بھی شخص کے لیے ان دو سرخ جوان اونٹنیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کریم سے دوری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لوگ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وقت نہ ہونے کا بہانہ لگا رہا ہے، کوئی اپنی مصروفیات کا رونا رو رہا ہے، کوئی اپنی ملازمت روزگار کی باتیں کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے اس ازلی و ابدی پیغام کو، اللہ کے اس مقدس آخری پیغام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے اس پروگرام میں کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن کریم کو براہ راست سمجھا جائے، قرآن کریم کو اس کی زبان میں سمجھا جائے، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے چند ایک بنیادی اصول ہیں ان کو سیکھ لیا جائے تاکہ آگے چل کے ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں، اس کا معنی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ تو اسی مقدس بابرکت اور نہایت ہی آسان سلسلے کا آغاز آج کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس کا ترجمہ کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، فعل بنیادی طور پہ دو قسموں میں ہے، ورب کی دو اقسام ہیں عربی میں، ماضی اور مضارع۔ ماضی کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ فعلہ کے وزن پہ ہوتا ہے، یعنی پہلے، دوسرے اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے۔ تو اس میں ضربہ بیان کرنا، بیان کی، تو یہ ماضی کے لیے یہ ایک وزن ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ کا جو بھی معنی ہوگا وہ ہم ماضی کے لیے کریں گے۔ اور دوسری بات فعل مضارع، جیسا کہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ جب اللہ نے انسانوں کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ مچھر کی مثال بھی بیان کر دیتے ہیں، اس سے شرماتے نہیں ہیں۔ اصل یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو ان الفاظ میں، ان مثالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ جو اس کو سمجھ آ جائیں گی، اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔
موقع محل کی مناسبت سے ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہے۔ مثال کسی چھوٹی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، بڑی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے بات کی تفہیم، بات کو سمجھانا۔ حضرات گرامی، یہاں پہ لفظ ہے یضرب، تو یہ دوسرا فعل ہے، یعنی فعل مضارع ہے۔ قرآن کریم میں یہ فعل بھی ہمیں جگہ جگہ نظر آئے گا، سینکڑوں نہیں ہزاروں مقامات پہ ہمیں اس وزن پہ، اس پیمانے پہ الفاظ نظر آئیں گے۔ وہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کا ترجمہ یا تو ہم زمانہ حال کا کریں گے یا زمانہ مستقبل کا کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ فعل ماضی کی کچھ علامتیں ہیں جو قرآن کریم کے صفحات کو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں نظر آ جائیں گی۔ پہلی علامت ہے تا، جس کے اوپر زبر ہے۔ فرعون سے مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہ کیا یہ نعمت، یہ انعام جو آپ نے مجھ پہ کیے تھے، کیا یہ جتلا کے آپ کو حق پہنچ جاتا ہے کہ آپ میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا لیں۔ یہاں پہ لفظ عبدتا، یعنی اس کے آخر میں تا ہے جس کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب تو یا تم یا آپ ہے۔ ان عبدتا، کہ تو نے غلام بنا لیا ہے۔ اور ماضی کی دوسری علامت ہے کہ تا کے اوپر پیش ہوتی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تو اس بد دعا کی وجوہات بیان کی۔ ان وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں، سورہ نوح کے اندر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، کیونکہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ قلتو، میں نے کہا، تو تا کے اوپر اگر پیش ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، قلتو میں نے کہا۔ اور ماضی کی تیسری علامت ہے کہ تا کے نیچے زیر آ جائے، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے شیرخوار بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے واپس قوم کے پاس آتی ہیں تو وہ قوم ان کو تانے دینا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہنے لگے کہ اے مریم، بے شک آپ تو یہ بڑی نافرمانی والا کام کر کے آئی ہیں، بہت بغاوت والا کام کر کے آئی ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ ہے جئتی، تم آئی ہو، اور یہ جو تا کے نیچے زیر ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے تو یا تم یا آپ، لیکن یہ مؤنث کے لیے، خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ماضی کی چوتھی علامت یہ ہے کہ تا کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ ماضی کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے۔ نون الف نا جو فعل ماضی کے آخر میں آتا ہے اس کا مطلب ہے ہم، جعلنا، ہم نے بنایا ہے۔ ہمارا آج کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف کا لفظی معنی تو ہے کنارہ، لیکن یہ دو اسموں کو یا دو فعلوں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں شیء یہ لفظ اسم ہے، قدیر یہ بھی اسم ہے، اور علی یہ حرف ہے۔ اور اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس میں ان اللہ لا یغفر فعل ہے، اور آگے جو لفظ یغفر ہے وہ بھی فعل ہے، یشاء لفظ ہے وہ بھی فعل ہے۔ ہمارا چوتھا اصول جو تیسرے اصول کی وضاحت کرے گا وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جس کا کوئی معنی ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے،
لیکن اگر اس میں زمانہ ہے تو پھر اسے فعل کہا جاتا ہے، اور جو ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے حرف کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے جنوں کی ایک گفتگو ذکر کی ہے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ بعد میں اپنی محفل کے اندر اپنے لوگوں کے اندر جا کے کہنے لگے کہ آج ہم نے ایک عجیب قسم کا قرآن سنا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ قرآن جو ہے یہ اسم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہاں پہ ضرب فعل ہے جس میں کام بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، کہ اللہ نے مثال بیان کی، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا۔ اس میں قد جس کا مطلب ہے یقیناً، یہ حرف ہے، اس سے پہلے جو لام ہے وہ بھی حرف ہے، اور اس سے پہلے جو واو ہے جس کا معنی اور ہے یہ بھی حرف ہے۔ تو یہ آگے جملے کی تکمیل کے لیے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے، یا اسم کو فعل کے ساتھ یا فعل کو اسم کے ساتھ، یا ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا ایک فعل کو دوسرے فعل کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم بہت گہرائی کے ساتھ نہیں لیکن تھوڑا سا وقت دے کر قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، کم از کم اس حد تک کہ جب ہم قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں اپنائیت محسوس ہو، ان الفاظ کی کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔